إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک میں میں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح شروع کی تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا بیان جاری تھا. ذوالحج کے جمعے میں اور محرم کے 2 جمعوں میں حالات کے مطابق گفتگو کرنی پڑی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بیان نہ ہو سکا. سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیت میں ہر نمازی اللہ سے یہ کہتا ہے تمام حمدیں ثنائیں خوبیاں کمالات صفات اور ہر قسم کے اوصاف صرف تیرے لیے. مخلوق کے کسی فرد میں جو کمال اور خوبی پائی جاتی ہے اس کا عطا کرنے والا بھی تو. مخلوق کی ہر جنس ہر نوع ان کا پالن ہار بھی تو ہے. تیری رحمت وسیع بھی ہے اور کثیر بھی. ہر کوئی تیری رحمت کا محتاج ہے. قیامت کے دن کا
حقیقی مالک بھی صرف تو ہے۔ ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، ہر ایک کا پالن ہار تو ہے۔ تیری رحمت وسیع بھی ہے، کثیر بھی ہے، عام بھی ہے۔ قیامت کے دن کا حقیقی مالک بھی تو ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایاک نعبد، پھر اس دھرتی پر عبادت بھی تیری ہی ہونی ہے، اور مصائب میں مدد بھی تجھ ہی سے مانگی جائے۔ میں نے شاید اس سے پہلے ذکر کیا، ایک بڑے مفسر ہوئے ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر ابن کثیر۔ اس میں انہوں نے لکھا سر القرآن الفاتحہ، سارے قرآن کا راز، سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا مغز جو ہے وہ سورت آپ اسے دیباچہ کہہ لیں۔ جو کتاب بینی کے شوقین لوگ ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، آپ اسے فہرست کہہ لیں، آئینہ کہہ لیں، آئینہ۔ ہر کتاب کا مصنف ہو، کتاب کے پہلے دوسرے صفحے پر اس کتاب کی فہرست لکھتا ہے، فلاں صفحے پہ میں نے یہ باب باندھا ہے، فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہے، فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہے۔ اسے کچھ لوگ دیباچہ کہہ دیتے ہیں، کچھ آئینہ کہہ دیتے ہیں، کچھ فہرست کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں سارے قرآن کا جو آئینہ ہے نا وہ سورت فاتحہ ہے۔ اللہ نے فاتحہ میں وہ سب کچھ بیان کیا جو سارے قرآن میں بیان کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورت فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ذکر کیا گیا؟ کیا نام ہے؟ ام کا معنی ہوتا ہے ماں کا، سارے قرآن کی ماں۔ پھر یہ عربی میں اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بنیاد۔ سارے قرآن کی اصل، سارے قرآن کی بنیاد، ماں بھی تو اصل ہی ہوتی ہے۔ تو چلو میں ام القرآن کا لفظی معنی مراد لے لیتا ہوں، سارے قرآن کی ماں۔ بئی معنی کہ جس طرح اولاد ماں کے پیٹ سے باہر نکلتی ہے، اسی طرح پورے قرآن کے مضامین فاتحہ سے باہر نکلے ہیں۔ اس معنی میں یہ کیا ہوا؟ ام القرآن، سارے قرآن کی ماں، اصل۔ اللہ نے وہ ساری باتیں جو پورے قرآن میں اللہ نے کرنی تھیں، اس کو اللہ نے فاتحہ میں بیان کیا۔ جو قرآن کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں
ان کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ پھر گھروں میں جا کے اسے دیکھیں بھی صحیح۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن 4 حصوں میں تقسیم۔ پہلا حصہ سورت فاتحہ سے سورت انعام تک، دوسرا حصہ سورت انعام سے سورت کہف تک، تیسرا حصہ سورت کہف سے سورت سبا تک، چوتھا حصہ سورت سبا سے آخر قرآن تک۔ مضامین کے اعتبار سے قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر حصہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے۔ سورت فاتحہ بھی الحمدللہ سے، سورت انعام بھی الحمدللہ سے، سورت کہف بھی الحمدللہ سے، اور سورت سبا بھی الحمدللہ۔ 4 مضمون اللہ نے پورے قرآن میں بیان کی۔ ہر چیز کا خالق میں ہوں، ایک مضمون۔ ہر چیز کا پالنے والا میں ہوں، دوسرا مضمون۔ ہر چیز کا مالک میں ہوں، میں نے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا، بادشاہی میرے پاس ہے، میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے جو جبراً مجھ سے بات منوا لے، ڈنڈے کے زور سے بات منوائے، شفاعت کرے۔ اللہ میری سنتا نہیں اور ان کی ایسا کوئی نہیں۔ یہ 4 مضمون اللہ نے سورت فاتحہ میں بیان کر۔ تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں سر القرآن الفاتحہ، سارے قرآن کا راز، سر کا لفظی معنی تو راز ہی ہے، اب معنی کر لیں نچوڑ، سارے قرآن کا مغز، سارے قرآن کا نچوڑ فاتحہ ہے۔ اگلا جملہ عربی میں پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ ترجمہ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ عربی اتنی آسان ہوگی۔ سر کا معنی میں نے کر دیا راز، مغز، نچوڑ، خلاصہ، روح، لب لباب۔ اگلا لفظ علامہ ابن کثیر کیا کہتی ہیں؟ سر القرآن الفاتحہ، سارے قرآن کا راز فاتحہ ہے۔ وسر الفاتحہ ہذہ الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور فاتحہ کا راز اور خلاصہ اور نچوڑ اس آیت میں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ یہ مضمون تو بڑا طویل چلے گا انشاءاللہ، میں عبادت کی تشریح بھی کروں گا، تعریف بھی کروں گا، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی قسمیں کتنی ہیں، پھر آگے صراط مستقیم کی بحث بھی آئے گی۔ یہ ایک طویل مضمون ہوگا، پتہ نہیں کتنے مہینوں تک یہ چلتا رہے گا، لیکن آپ اس کا خلاصہ ذہن میں رکھیں۔ سارے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ہذہ الکلمہ، پڑھو کلمہ۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہی، آپ یقین جان، ہم نے قرآن کو سبکن پڑھا ہے، سبکن پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی، نظر ہے ہماری ہر صورت پر۔ سارے قرآن کا جو خلاصہ ہے نا، اور قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے نا، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، اسی کے گردا گرد سارا قرآن گھومتا ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ ایک بیج ہے نا، گٹھلی، اسے بو دیا، کونپل باہر نکلی، تنا بن گیا، ٹہنیاں لگ گئیں، پتے لگ گئے، پھول لگ گئے، پھل لگ گئے، لیکن اس بیج اور گٹھلی کا اثر ہے تنے میں۔ اصل چیز کیا ہے؟ گٹھلی۔
اصل چیز پتے ہیں، اصل چیز وہ پھل ہیں، تنے، اصل چیز ہے بیج، گٹھلی۔ اس گٹھلی کا اثر تنے میں، اس گٹھلی کا اثر ٹہنیوں میں، اس گٹھلی کا اثر پتوں میں، اس گٹھلی کا اثر پھولوں میں، پھلوں میں۔ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق ہیں، معاملات ہیں، تجارت ہے، سیاست ہے، اخلاقیات ہے، یہ سب اس درخت کے پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ اس درخت کا جو بیج ہے نا، وہ ہے ایاک نعبد، یہ ہے اصل۔ اس کی شاخیں ہیں یہ سب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب اس کی کیا ہیں؟ شاخیں۔ اصل کیا ہے؟ توحید الہی۔ میں تو آپ کو بارہا اس کی تلقین کیا کرتا ہوں کہ کسی کی بات بغیر دلیل کے نہیں ماننی۔ میں تو اکثر آپ کو تلقین کرتا ہوں۔ اگر آپ خطباء سے، علماء سے پوچھنے لگ جائیں نا اس کی دلیل، تو کام بالکل سیدھا ہو جائے۔ پوچھنے والا کوئی نہیں نا کہ خطیب جو کچھ بیان کر رہا ہے لوگ آنکھیں بند کر کے اس پر کیا لا رہے ہیں؟ ایمان۔ کل میں فیس بک پہ ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا، کبھی کبھی لطیفے کے طور پہ میں سن لیا کرتا ہوں، میں مزاج تھوڑا سا صحیح ہو جائے۔ تو وہ بیان فرما رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں سے معافی مانگی کہ ماں جی میرا قصور معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو۔ ماں نے کہا کیا قصور کیا تم نے؟ اس نے کہا آپ کو یاد ہے جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو دروازے پہ دستک ہوئی تھی اور آپ کنڈی کھولنے لگی تھیں تو آپ کو یہاں کوکھ میں تکلیف ہوئی تھی نا؟ ماں کہنے لگی ہوئی تو تھی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا وہ میں نے ٹانگ ماری تھی۔ کیوں؟ وہ جو کنڈی تھی نا اس کے اوپر ایک بچھو تھا، بچھو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے پیٹ میں سے نظر آ رہا، تو میں نے ٹانگ مار دی کہ آپ ادھر ہاتھ نہ لے جائیں۔ یہ ایک عالم بیان کر رہے ہیں ممبر پہ اور بدھو قوم سن رہی ہے، بدھو جاہل لوگ، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ دلیل کیا ہے جناب اس کی؟ میں تو ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتا ہوں بغیر دلیل کے کسی کی کوئی بات نہیں ماننی۔ بغیر دلیل کے ماننی ہے تو رب کے قرآن کی ماننی ہے، پھر محمد جوان کی ماننی ہے، بس۔ ہر ایک کے آگے کیوں کرنا ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے جو کہا کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے، تو مجھ سے بھی آپ دلیل پوچھے نا کہ بندے عالمی تیری بات تو کوئی حجت نہیں نا کہ تو جو کہہ دے وہ ہم مان لیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل خود قرآن میں ہے، سورت ہود ہے، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، اور سورت ہود کی پہلی آیت ہے، شروع ہو رہی ہے سورت ہود۔ اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے، کم از کم جو ہم سے سن کے جائیں وہ تو گھروں میں جا کے کھول کے دیکھیں نا کہ ہمارے خطیب نے آج یہ آیت پڑھی ہے، آیت کا حوالہ دیا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ سورت ہود اس کی پہلی آیت، اللہ نے وہاں تمہید باندھی۔ اکثر سورتوں کے شروع میں آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تمہید باندھتے ہیں، جس میں اپنی بادشاہی کا، اپنی الوہیت کا، اپنی قدرت کا، اپنے علم کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔
کبھی اس تمہید میں اللہ اس کتاب کی اہمیت کو ذکر کر، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو بھی شامل کر۔ یہ تمہید اللہ کیوں مانتے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح جس طرح خطیب آدمی تقریر کرتے ہوئے کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ذرا توجہ کرنا، ایک گل معمولی نہیں، وہ توجہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے۔ اللہ بھی سورت کے شروع میں تمہید مانتے ہیں، رغبت دلانے کے لیے اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو اور اس کان سے باہر نکال دو، پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ اللہ تمہید مانتے، پھر کبھی اس کتاب کا ذکر کرتے ہیں۔ میں کوئی اور ایسی صورت نہیں پیش کرنا چاہتا جو آپ کو آتی نہ ہو، میں ایسی صورت پیش کرتا ہوں جو آپ سب کو آتی ہے۔ پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ اللہ نے تمہید مانی، اس کتاب کی اہمیت کو ذکر کی۔ اکثر صورتوں میں آپ دیکھیں یہ کتاب نازل کردہ ہے اس ہستی کی طرف سے جو رب العالمین ہے، تمہید مانتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو شامل کر لیتے، سورت ابراہیم کی پہلی آیت میں اللہ نے تمہید باندھی، یہ جو کتاب ہے نا انزلناہ الیک، کرو مانو، ہم نے اس کو اتارا ہے، الیک، آپ کی طرف۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے اے ویکھو بھیجن والا کون ہے، پھر یہ دیکھو جس پہ اتری تھی وہ کون۔ تمہید مانتے ہیں تاکہ اگلی بات لوگ توجہ سے سنیں، لوگوں کی ذہنوں میں اہمیت۔ سورۃ ہود کی ابتدا میں اللہ نے تمہید باندھی، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ کبھی کبھی میں آیت پڑھوں ترجمہ نہ کروں آپ کو سمجھ آ جائے تو اس پر بھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ثم فصلت، اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، اگلی آیت کی سمجھ آئے گی، من لدن حکیم خبیر، یہ آئی ہے کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ احکمت کا کیا محکم، محکم کے دو معنی، مضبوط، پیڈی، پکی، یہ ایک معنی۔ ایک معنی ہے اس کی آیتوں کے مابین تناقض کوئی نہیں، اختلاف ہو کوئی آیت کچھ کہے اور کوئی آیت کچھ کہے، ایسا نہیں۔ ایک تیسرا معنی جو میرے نبی کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی، بڑا خوبصورت معنی کیا احکمت کا، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ایک کتاب آئی تھی انجیل، اس سے پہلے ایک کتاب ایک نبی پہ اتری تھی تورات، زبور، یہ قرآن آیا، اس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب سکہ تورات کا نہیں چلے گا، اب سکہ انجیل کا نہیں چلے گا، اب قیامت کی صبح تک سکہ چلے گا تو منسوخ کا یہ میں نے، اس کے احکام کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو، احکام منسوخ ہو گئے۔ اس قرآن نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ بڑی محکم کتاب ہے،
اس کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو اسے منسوخ کرے۔ اس کے احکام اب منسوخ ہو نہیں ہو، تورات منسوخ ہو، انجیل منسوخ ہو، اس میں تحریف ہو، علماء نے تحریف کی، تغیر و تبدل، کٹ وٹ، قرآن نے اس کو ذکر کی، قرآن نے پردے کھول کے رکھ دیے ان کے۔ یہودیوں کے جو علماء تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کے مرکز تھے مدینے میں، مدارس، خانقاہیں، پیر، مولوی، قرآن نے ان کے راز فاش کیے۔ قرآن نے کہا یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے ایک تحریر لکھتی ہیں اور لوگوں سے کہتی ہیں یہ بھی یحرفون الکلم عن مواضع، انہوں نے کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیا، مطلب کی ایتیں داخل کی، مخالف ایتیں پڑھتی تھی انہیں نکال دیا۔ قرآن آیا، اس نے پہلی کتابوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ لیکن باوجود اس کے کہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، اب وہ کتاب انجیل وہ نہیں ہے جو رب نے اتاری تھی، اب تورات وہ تورات نہیں ہے جو رب نے حضرت موسیٰ پہ اتاری تھی۔ جس زبان میں تورات اور انجیل اتری تھی، آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان بولی نہیں جاتی۔ چلو ختم ہو گئے معاملہ، زبان ہی ختم ہو گئی۔ جس زبان میں وہ اتری تھی، اب تو اس کے ترجمے ہیں، ہر 30 سال کے بعد جو انجیل چھپتی ہے وہ پہلے سے مختلف ہے، تورات چھپتی ہے پہلے سے مختلف ہے۔ اس کے بالمقابل آج بھی قرآن اسی صورت میں موجود ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ جس صورت میں جبریل قرآن میرے نبی پہ لے کے اترا تھا، یہ محفوظ ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کتابیں جب نبیوں کو دی گئیں، حفاظت کی ذمہ داری امت پہ ڈالی گئی۔ اے کتاب لے لو، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے۔ اور جب قرآن اترا، پڑھو آیت جن جن کو آتی ہے، پڑھو، شاباش۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ جن کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں پہ پڑی بدل گئی، اور جن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ وہ آج بھی محفوظ ہے، قیامت کی صبح تک محفوظ ہے۔ آج انجیل وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی، اس میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن نے اطلاع دی۔ آج تورات وہ تورات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ پہ اتری تھی، اس میں تغیر و تبدل ہو گیا، ہمیں قرآن نے بتایا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی مسلمان ایسا ہے جس نے آج تک انجیل کو آگ لگائی؟ تورات کو جلایا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اعتدال پسند امت ہیں۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم معتدل امت ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انجیل وہ نہیں ہے، لیکن ایک مذہب کے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں تو ہم اسے جلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی مسلمان نہیں جلاتا۔ کسی مسلمان نے انجیل اور تورات کے بارے میں کوئی نازیبا گفتگو کبھی کی ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی توہین آمیز جملہ کسی مسلمان نے کہا ہو؟ مائی مریم کے متعلق کوئی جملہ قرآن نے کہا ہو؟
پھر عیسائیوں کے رہبروں کو، رہنماؤں کو، پادریوں کو، ذمہ دار لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی قوم کی تربیت کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ قرآن مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے اور مسلمان سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے کرتے ہیں۔ انہیں یہ بتائیں نا کہ کوئی ایسا جملہ تقریر میں، تحریر میں، دیوار پہ، بینر پہ مت لکھیں جس سے ہمارے آقا کی توہین ہوتی ہو یا جس سے قرآن کی توہین ہوتی ہو۔ تمہیں تربیت کرنی چاہیے۔ خدا کے لیے بتاؤ، میں عیسائی پادریوں سے کہوں گا، میری یہ آواز کسی طرح ان تک پہنچے فیس بک کے ذریعے، میں عیسائی رہبروں، رہنماؤں سے کہوں گا، میرے قرآن میں کوئی سورت فاطمہ نہیں ہے، میرے قرآن میں کوئی سورت خدیجہ نہیں ہے، کسی سورت کا نام سورت عائشہ نہیں ہے، جبکہ وہ ہمارے لیے مقدس ہستیاں ہیں۔ قرآن نے کسی سورت کو منسوب نہیں کیا حضرت فاطمہ کی طرف، حضرت زینب کی طرف، ام کلثوم کی طرف، رقیہ کی طرف، حفصہ کی طرف، عائشہ کی طرف، خدیجہ کی طرف۔ ہاں، ایک خاتون ہے جس کی طرف ایک پوری سورت کو منسوب کیا ہے قرآن نے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ یہ اپنے عیسائیوں کو سمجھائیے گا، اپنی قوم کو سمجھائیے گا یہ بات۔ میرے قرآن نے صرف 4 مرتبہ میرے نبی کا نام لیا ہے، صرف 4 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ کا نام 25 سے زیادہ مرتبہ لیا۔ انہیں سمجھائیے، قرآن کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ کی ماں کیا ہے؟ صدیقہ۔ اپنی قوم کو سمجھاؤ نا کہ اس قرآن میں تو حضرت عیسیٰ کے اوصاف موجود ہیں، اس قرآن میں مائی مریم کی طہارت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سمجھائیں انہیں۔ جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا، پہلے ایک عمل ہوا، پھر اس کا رد عمل، دونوں غلط تھے۔ ایک آدمی کا قصور ہو، ایک آدمی نے توہین کی ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر آپ ان کی عبادت خانوں کو آگ لگا دیں، دوسرے عیسائی کے گھروں کو آگ لگا دیں، ان کی دکانوں کو آگ لگا دیں۔ عمل بھی غلط، رد عمل بھی غلط، انتظامیہ کی جو کوتاہی ہے وہ بھی غلط۔ انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے، شروع میں اس کی گرفت کرتے، ملزم کو گرفتار کرتے، جس نے یہ حرکت کی تھی اسے گرفتار کر لیتے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اس میں سستی ہوئی، پھر لوگوں نے قانون ہاتھ میں لی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ جذبات سے ہٹ جائیں، مجھے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، ایک دفعہ آپ جذبات سے ہٹ جائیں۔ قرآن کی توہین کرنا بھی جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اقلیت کے عبادت خانوں کو آگ لگا دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اقلیت کے گھروں کو جلانے لگ جائیں، نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ذمی لوگ ہیں، ذمی۔ اقلیت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ذمی۔ ذمی کا کیا مطلب؟ ان کی جان، مال، اولاد، دکانیں، ان کا تحفظ کرنا ہماری کیا ہے؟ ذمی کا یہ مطلب۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو ناجائز تنگ کیا، قیامت کے دن اس کی طرف سے میں جواب مانگوں گا۔ جی، حقوق دیے گئے ذمیوں کو، اقلیت کو حقوق دیے گئے۔ آج ہندوستان میں اقلیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ ہم اس پر دکھی نہیں ہیں کہ وہ لوگ زیادتی کرتی ہیں،
اقلیت کو ان کے حقوق نہیں دیتے، تو اقلیت کے جو حقوق ہیں وہ انہیں حاصل ہونے چاہیے۔ یہ اچھا، میری آواز کہاں تک پہنچی؟ فیس بک کے ذریعے کچھ ہزار لوگ میری آواز کو سن لیں۔ ہم لوگ جذباتی ہیں، کہیں اعلان ہو گیا اور جی قرآن کی توہین ہو گئی ہے، ہم نے نہ سوچا نہ سمجھا، ہم نے چھریاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، نکلے، تحقیق کوئی نہیں، تفتیش کوئی نہیں، شروع ہو گئے مار کٹائی، جلاؤ گھراؤ۔ انا للہ۔ سیالکوٹ میں آج سے کچھ سال پہلے ایک حافظ قرآن کو موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کے گلیوں میں گھسیٹ کے قتل کیا گیا۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، حافظ قرآن تھا وہ، قصور باورچی خانے میں بیٹھا ہے، بیوی کے پاس قرآن پڑھ رہا، تلاوت کر رہا، بیوی چولہے پہ ناشتہ تیار کر۔ محلے کی ایک عورت آئی، حافظ صاحب کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا، کوئی چیز اٹھانے لگے، بندہ جو انسان جو ہے، قرآن چھوٹا، وہ چولہے پہ آ گرا، اس کو آگ لگ گئی۔ عورت نے باہر جا کے شور مچا دیا، قرآن جلا دیا، قرآن کو آگ لگا دی اس نے۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حافظ کو پکڑا، گھسیٹا، موٹر سائیکل کے پیچھے باندھا، گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے مار دی۔ یہ مارنے والے کون تھے؟ نہیں، جنہوں ناظرہ قرآن بھی نہیں آتی۔ خود ان کی حالت کیا ہے کہ انہیں ناظرہ قرآن نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ انہوں نے تحقیق کی۔ دو عیسائیوں کو، کس علاقے، شیخو پورے کے علاقے کی بات ہے، زندہ اس میں بھٹے میں ڈال، افواہوں پہ کان نہ دھرا کر اس کی تحقیق کیا، واقعی یہ جرم ہوا ہے، اور اگر واقعی یہ جرم ہوا ہے تو قانون کو ہاتھ میں لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں، انتظامیہ کے نوٹس میں وہ اس کے متعلق کارروائی کریں، قانون موجود ہے، لیکن اپنے ہاتھ میں قانون لے لینا، جلاؤ گھراؤ کی کیفیت پیدا کر دینا، اخلاق، شریعت، دین کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنے مقتدیوں سے کہوں گا، تحقیق کیا کرو، افواہوں پہ کان نہ دھرا کرو، فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا۔ احکمت آیاتہ کا کیا معنی کیا حضرت ابن عباس نے؟ اس قرآن کو منسوخ کرنے والی کتاب کوئی نہیں ہے، اس نے پہلی کتابوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ ثم فصلت، ایتے بڑی محکم ہے، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں جس کا سرا نہ ملے، یہ مہمہ نہیں جڑا حل نہ ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں ایتے بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، پھر ان کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، پھر ان کو توحید کی ایتیں کھول کے بیان کی گئی، شرک کی مذمت کی ایتیں کھول کے بیان کی گئی، اپنی عبادت کی ایتیں کھول کے بیان کی گئی، غیر اللہ کی پکار سے منع کیا، کھول کھول کے بیان، سادے سادے لفظوں میں بیان۔ عیسائیوں کو بہت زیادہ مخاطب کیا قرآن۔ آپ سورۃ مائدہ پڑھیں، آپ سورۃ توبہ پڑھیں، عیسائیوں یہودیوں کو بہت مخاطب کیا قرآن۔ آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، ایک جگہ پہ اللہ عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ مائی مریم اور حضرت عیسیٰ کو تم معبود مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ اتنے سادہ سے لفظوں میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے،
آئی سمجھ آپ کو کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی، میں سمجھاؤں گا تو پھر آئے گی آپ کو سمجھ۔ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ مولا ایک کوئی بڑی ڈاڈھی دلیل ہے، فرمایا بڑی ڈاڈھی دلیل ہے، بڑی ترکڑی دلیل ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہو وہ زمین کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ بیج کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ ہلوں کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، بادل کا محتاج ہوتا ہے، بارش کا محتاج ہوتا ہے، سورج کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ درانتی کا محتاج ہوتا ہے، بوریوں کا محتاج ہوتا ہے، چکی کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ پرات کا محتاج ہوتا ہے، وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، وہ آٹے کا محتاج ہوتا ہے، وہ چولہے کا محتاج ہوتا ہے، وہ لکڑیوں کا محتاج ہوتا ہے، وہ توے پرات کا محتاج ہوتا ہے۔ تے جڑا ایڈا محتاج ہووے او عبادت دے لائق نہیں، عبادت کے لائق وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ محتاج تھے، تے جڑا محتاج ہووے وہ سجدے کے لائق نہیں ہوتا، جو محتاج ہو وہ پکار کے لائق نہیں ہوتا، جو محتاج ہو وہ مختار کل نہیں ہوتا، جو محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ میں عمرے سے واپس آیا، میں نے تو جاتے ہوئے بھی کسی کو نہیں بتایا، آپ کو بھی نہیں بتایا۔ وہ تو میں بیت اللہ گیا تو کوئی دوست مل گئے، انہوں نے تصویریں لیں اور چڑھا دیں اس پہ فیس بک پہ، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں وہاں پہنچا ہوا ہوں۔ پھر وہاں بھی لوگ مجھے بہت ملے، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آج بھی میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، نہ کروں گا کہ میں نے وہ کہا کیا دیکھا ہے کیا ہوا، لیکن میری واپسی پر مجھے لوگ ملے، جو واپڈا والوں نے مجھے سلامی دی ہے وہ بڑی سلام۔ مجھے دوسرے دن ساتھیوں نے کہا 1,04,000 روپے کا بل آپ کا انتظار کر، 1,04,000 یونٹ، انہوں کا پتہ کوئی پتہ نہیں۔ مجھے آپ سے بھی ہمدردی ہیں، لوگ بڑے تنگ ہیں، عام آدمیوں کے بل 16,000 20,000 جن کی آمدنی 35,000-40,000 ہے بیچاروں کی، ان کا بل 15,000 آ جائے تو گھر کے گزارے کیسے چلیں؟ واپڈا کے ملازمین کو بجلی مفت ملتی ہے، افیسروں کو مفت ملتی ہے، دوسرے صوبوں میں چوری ہوتی رہتی ہے، سزا بھگتا ہے تو بیچارہ پنجاب بھگتا رہتا ہے، اور ہم ایماندار لوگ بھگتے رہتے ہیں۔ لوگ چوریاں کرتے رہتے ہیں، سزائیں ہم بھگتے رہتے ہیں۔ آپ سارے چپ کر گئے ہیں، کیا آپ اس معاملے میں پریشان نہیں؟ ساری قوم پریشان نہیں ہے، ہر آدمی پریشان نہیں ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مسجد کے لیے سولر سسٹم لگوانا ہے، صرف لگوانا نہیں ہے، میں نے آرڈر بھی دے دی، اور اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے۔ بھروسے کا لفظ بھی شاید غلط نکل گیا، یقین ہے اللہ اسباب پیدا کرے۔ 16 لاکھ روپے صرف 10 kV کا یہ سارا نظام لگے گا، اس میں لوڈ شیڈنگ کا جو انتظام ہے وہ بھی اسی میں ہوگا۔ اس کے لیے
16 لاکھ روپے اگر کوئی خوف خدا رکھنے والا اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے کہ مر جانا ہے سب کو یہیں رہ جانا ہے، ایک آدمی بھی لگا سکتا، صرف ایک کہہ سکتا ہے کہ سارا خرچہ میں دوں۔ سامنے مدرسے میں 20 kV کا سولر سسٹم لگے گا انشاءاللہ، اس کا آرڈر بھی ہم نے دے دیا۔ امریکہ میں ہمارے جاننے والے، ان سے میں نے رابطہ کی، ان کے کچھ رشتہ دار سرگودا میں، وہ 20 kV کا جو سولر سسٹم مدرسے کا ہے انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی، وہ لگائیں گے۔ اب مسجد کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ایک بندہ بھی، میں رابطے تو کروں گا اور لوگوں سے بھی انشاءاللہ، اگر میں ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ موٹی موٹی سامیاں جو ہیں صرف ان کی رقم خرچ نہ ہو، ہماری مسجد کے معاملے میں ہمارے اس مقتدی کی رقم بھی خرچ ہو جو صرف 100 روپے دے سکے، اس کی طاقت 100 روپے دینے کی ہے تو وہ بھی اس نیکی میں شامل۔ ایک پلیٹ جو ہے وہ 40,000 روپے کی، ہمیں تقریباً 35 کے قریب پلیٹیں چاہیے ہوں گی کہ پلیٹوں کے علاوہ بھی اخراجات اٹھتے ہیں، اس طرح بھی لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک پلیٹ کا خرچ جو ہے 40,000 وہ میں دے دیتا ہوں، یا 2 پلیٹوں کا خرچ میں دے دیتا ہوں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، چندے مانگنے کی مجھے بالکل اٹکل نہیں آتی، اور اللہ اس سے محفوظ بھی رکھے، طریقہ مجھے نہیں آتا کہ میں ڈھیٹ بن جاؤں اور ڈھیٹ بن کے مانگنے لگ جاؤں، یہ بندے کی خودی کے بھی، عزت نفس کو بھی اس کی اجازت نہیں دے۔ اپیل کر دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں، اور ساتھ یہ کہہ دیتا ہوں کہ حصہ پا لو، چنگے رہو گے، نہیں تے کم ہوتے جانا، آپ کا حصہ پڑ جائے تو اچھی بات۔ ایک جمعے پہ میں آپ سب کو شامل کروں گا، اس میں تمام غرباء کو اس میں شامل کروں گا انشاءاللہ، 1000 2000 100 ان کو بھی میں اس میں شامل کروں گا۔ اپنی زندگی میں ایک کھجور کا دانہ خرچ کرنا اور مرنے کے بعد وارثوں کا عود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ایک کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زندگی میں خرچ، مرنے کے وقت عمل ختم ہو جاتا، 3 عمل ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام کر گیا، اسپتال بنا گیا، ڈسپینسری بنا گیا، کنواں کھدوا گیا، لوگ پانی پیتے رہے، تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ جو بندہ پہل کرے گا باقیوں کا ثواب اسے مل کر، انہیں مل کر اسے بھی ملتا رہے گا، پہل کرے گا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ 2 پلیٹیں ہمارے ساتھی اللہ رحم سے 2 پلیٹوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، اب تو انہوں نے ابتدا کر دی ہے، اب تو کچھ حضرات صاحب ثروت حضرات اس کے بعد بولیں۔ ایک ماشاءاللہ، اگر ڈاکٹر فلک شیر صاحب 1 پلیٹ دے رہے ہیں تو پھر یہاں جو مالدار لوگ ہیں انہیں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور صاحب ہوں تھوڑا سا ہمت کریں، تھوڑی سی، کوئی 50,000 40,000 کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت دے گا، لگانے سے ملتا ہے، لگائے تو صحیح۔ میں اپنی کوئی بات نہیں بتانا چاہتا، کل ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ بچہ اپنا لے کے آیا، 10 دن کا بچہ تھا، اسے دم کریں جی،
میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دم کرا، وہ ہمارے عزیز تھے، وہ میں نے کوئی اللہ واسطے نہیں دیا، میں نے کہا یہ بچہ لایا ہے، میں نے 1000 روپیہ اس کو دے دیا۔ فوراً بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا جی میں دکان فلاں جگہ پہ بنا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ اس میں برکت دے دے۔ میں نے دعا کر دی، وہ 2000 میرے جیب میں ڈال کے چلا۔ تو لگانے سے ملتا ہے۔ تو اور کوئی صاحب ہیں، مجھے نام نہ لینا پڑے، آج کچھ حضرات ہمارے آئے بھی نہیں ہیں، چلو آئندہ جمعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہوں آئندہ جمعہ آنا ہے، جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ آئیں گے آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ اس کے لیے چندہ کریں گے جی، آپ تیار ہو کے آئیں، اپنی والدہ سے، بہنوں سے، اہلیہ سے، ان سے بھی آپ رابطہ کریں۔ کچھ عورتیں خواتین بھی رقم لگانا چاہتی ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ چلیں جی، یہ جو بل ہے 1,04,000 1 میٹر کا ہے، 1 میٹر کا 3 میٹر ہے ہمارے، یہ 1 میٹر کا بل ہے، اور آپ کی جھولی 20,000 روپے ہے، 80,000 روپے آمدن ہے ہماری مسجد کی، تو میں کہاں سے دوں گا؟ اس لیے آج یہ رقم جو ہے نا یہ پوری کریں، یہ تھوڑا سا آج پہلے روٹین سے ہٹ جائیں جی، اور آج یہ جو پہلی لائن سے ہو کے آئے ہیں جی، تساں بھی تھوڑے جہے پیسے اور کڈو جی، ان کے پاس بھی جائیں جی جو پہلی لائن میں ہیں، ذرا اور پیسے نکالیں، ذرا یہ تھوڑی سی ہمت کریں جی آج، تاکہ ہماری یہ پریشانی آج اس کی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو توہین صحابہ و اہل بیت کا بل ہے، یہ سینٹ نے پاس کر دی۔ میرا خیال ہے اس بل کے بارے میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کی توہین ہو، خاندان علی میں سے کسی فرد کی توہین ہو، یہ جرم ہے اور گھناؤنا جرم ہے، اسے رکنا چاہیے۔ ہاں اگر اہل تشیع حضرات کو اس پر کچھ تحفظات ہیں تو حکومت کو چاہیے انہیں بلائیں، ان کے تحفظات سنیں، پھر اہل سنت علماء کو بلائیں جو جید علماء ہیں، ان کے سامنے ان کے تحفظات رکھیں، اور اس طرح اتفاقی طور پر اس مسئلے کو حل کر لیا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ان کے تحفظات آپ نہ سنیں، آپ اہل تشیع کے تحفظات بھی سنیں، اگر انہیں کوئی تحفظات ہیں انہیں بلائیں، ان کے تحفظات سنیں۔ افہام تفہیم سے اور مل بیٹھنے سے ہی یہ مسائل حل ہوتے ہیں، اتفاقی طور پہ اگر حل ہو جائے تو اس سے کوئی اچھی بات نہیں۔ نہیں ابھی مسترد نہیں ہوا، ابھی بل مسترد نہیں ہوا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اتفاقی طور پر اسے حل کر لیا جائے، لیکن اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اعتراض نہیں، کسی بریلوی کو اعتراض نہیں ہے، کسی اہل حدیث کو اعتراض نہیں۔ اعتراض ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر کوئی چیز ہے نا، کہ اس کا خوف ہے، ڈر ہے۔ مجھے اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ میں جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کا احترام کرتا ہوں، خدا گواہ ہے میں اسی طرح حضرت علی کا بھی احترام کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہماری ایک آنکھ کا نور حضرت عمر ہے، دوسری آنکھ کا نور حضرت حسین ہے۔ جس طرح ہم حضرت فاطمہ کا احترام کرتے ہیں، حضرت عائشہ کا بھی احترام۔ نہ حضرت فاطمہ کی توہین ہونی چاہیے، نہ حضرت حسین کی گستاخی ہونی چاہیے، نہ حیدر کرار کی توہین ہونی چاہیے، نہ صحابہ کی توہین ہونی چاہیے، نہ حضرت عائشہ کی توہین ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک اتفاقی سی بات ہے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ملک میں جو فرقہ واریت ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ پرسوں کل جنازہ ہوا، پرسوں انتقال ہوا، ہمارے جماعتی ساتھی ہیں محمد یوسف صدیقی سے، ضیاء توحید چینل جو ہے اس کے ایڈمن، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال، اور کل ان کا جنازہ تھا 3:30 بجے۔ اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ جو خاتون تھی انہوں نے مجھ ہی سے
قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، اور پھر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد انہوں نے اسے عام کی. بچے بھی تھے، شوہر بھی تھے، اس میں سے وقت نکالنا، بچیوں کو پڑھانا، مختلف گھروں میں جا کے درس دینا. آج یہاں درس ہے، کل وہاں درس ہے، پھر وہاں درس ہے. ان کی وجہ سے بے شمار خواتین کے عقائد درست ہوئے. ان کی وجہ سے بے شمار بچیاں، انہیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس کا علم حاصل. ان کا انتقال ہوا. ہم سب دعا گو ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، نماز کے بعد بھی کریں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. کوتاہیوں تو ہر انسان سے ہوتی، انبیاء کے سوا کون معصوم. اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، رحمت کا معاملہ فرما، شفقت کا معاملہ فرما دے، پیار کا معاملہ فرمائے. بس بات تو یہ زندگی تو کچھ نہیں ہے یار، بات اس زندگی کی ہے اللہ راضی ہو جائے تو کام پار ہو، اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو پھر ابدی تکلیفیں. اصل زندگی وہی زندگی ہے. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. کھڑے کھڑے روح نکل جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے روح نکل جاتی ہے. رات بندے سوئے صبح مرے پڑے تھے. اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. پیچھے یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. پوتے آج اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ بابا دادے کی قبر کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہیں کہیں ہوگی. کوئی نہیں، پوتوں کو پتہ نہیں کہ دادا کہاں دفن ہے، کوئی جائے گا بھی نہیں. ہاں کوئی نیک اولاد ہے، وہ مغفرت کی دعائیں مانگے اپنے والدین کے لیے، نمازوں کے بعد دعائیں مانگے. وہ تب بھی مانگیں گے جب آپ ان کی تربیت کریں گے. وہ اگر نیک اولاد ہے آپ کو یاد رکھے، آپ کے لیے دعائیں. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں، اس میں پریشانیاں ہی پریشانی. میں تو 14 دن 15 دن وہاں رہا ہوں، بڑے آرام میں رہا ہوں. یہاں آئے تو پریشانیاں ہی پریشانی، یہ پریشانی اور یہ پریشانی اور یہ پریشانی. پریشانی بندے کو کھا جاتی. یہ زندگی دنیا والی پریشانیوں میں گزر، بیماریوں میں گزر. کبھی بلڈ پریشر ہے، کبھی شوگر ہے، کبھی گردوں کی تکلیف ہے، کبھی ہارٹ کی تکلیف ہے، کبھی سانس کی تکلیف ہے، کبھی پھیپھڑوں کی تکلیف ہے. کیا زندگی ہے. اے نہیں کھانا تھے، اے نہیں کھانا تھے، وہ بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں. اصل زندگی وہی ہے. میں کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے فرشتے جب روح قبض کر کے لے جاتے ہوں گے، بالکل اندیکھی جگہیں، کوئی واقف نہیں ہے، مونس و غمخوار نہیں ہے. وہاں اگر رب کا پیار مل جائے، اس عمرے پہ تو نہیں، پہلے کسی عمرے پہ میں گیا تو کھجور منڈی گئے، کھجوریں لینی تھی، دوست کی کار تھی. واپس آئے تو بڑی چیکنگ ہو رہی تھی ایک چوک پہ. ہمارے پاس نہ پاسپورٹ تھا نہ ٹکٹیں تھی. وہ ہم کمرے میں چھوڑ آئے. وہ دوست بھی پریشان ہو گیا، ہم بھی پریشان ہو گئے. انہیں یلہ کے سوا آتا کچھ نہیں، یلہ تھے. چلو انہوں نے سننی ہے کوئی نہیں. بڑی چیکنگ ہو رہی، دیکھ رہے ہیں، پھر چیک کر رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں. ہم نے بھی کچھ پڑھنا پڑھانا شروع کیا، بھئی اللہ مہربانی کرے. ہماری کار جب قریب آئی، شرطے نے دیکھا، اس نے کہا. میں اس دن سے سوچ رہا ہوں، بارہا میرے دل میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں جائیں اور وہاں حساب کا میزان لگا ہوا ہو اور بندوں کی پوچھ پریت ہو رہی ہو، اور ہم پہنچیں تو اللہ کہیں اللہ آپ کی قسمت میں بھی کرے.
اللہ میری قسمت میں بھی کرے، اللہ آپ کی قسمت میں بھی کرے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ جس کا حساب کتاب ہو گیا وہ پکڑا گیا، ہم حساب نہیں دے سکتے، ہم ایک گلاس پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی ہے تو سب کچھ ہو، رحمت سے جان۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کے کہا تھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا ولا آنا یا عائشہ، عائشہ میں بھی نہیں جب تک میرا رب اپنی رحمت کے چادر کے نیچے مجھے ڈھانپ نہ لے۔ آمنہ کے لال کی یہ حالت ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم کون؟ انشاءاللہ درس قرآن مغرب کے بعد 18 بلاک میں انشاءاللہ آج بھی حسب سابق ہوگا، میں خود درس دوں گا۔ جو حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی تشریف لائیں، جو نہیں ہوتے وہ بھی آئیں۔ پرچیوں کا جواب میں نہیں دینا چاہتا کہ ہم پہلے لیٹ ہو